بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سونا، چاندی نہیں، بلکہ وہ دو نعمتیں جن کی اکثر لوگ قدردانی ہی نہیں کر پاتے۔ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان میں بہت سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، ایک صحت اور تندرستی، دوسری فراغت اور فرصت۔ یہ حدیث انسان کی سب سے دو قیمتی تحفوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کی قدر نہیں کرتے جب تک کہ یہ چھن نہ جائیں۔ پہلی نعمت ہے صحت، تندرستی۔ صحت اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کے بغیر کوئی عبادت، کوئی دنیاوی کام ممکن نہیں۔ جب تک انسان صحت مند ہوتا ہے، عبادت، محنت، تعلیم، نیکیاں آسان ہوتی ہیں، لیکن جب بیماری آ جاتی ہے تو سب کچھ رک جاتا ہے۔ ہم روزانہ اپنی صحت کا غلط استعمال کرتے ہیں، نافرمانی میں، سستی میں، دنیا کے پیچھے بھاگنے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو۔ ایک، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو، یعنی صحت کو ضائع مت کرو، اسے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو۔ دوسری نعمت ہے فراغت اور فرصت۔ دوستو، وقت سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ فراغت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس اپنے رب کو یاد کرنے، کچھ سیکھنے اور نیکی کرنے کا بہترین موقع ہے، لیکن اکثر لوگ فارغ وقت کو کھیل کود، سوشل میڈیا یا بے فائدہ باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ وقت ایک بار چلا جائے واپس نہیں آتا، اسی لیے کہا گیا، انسان 2 چیزوں میں دھوکے میں ہے، صحت اور فراغت۔ جو شخص ان چیزوں کو آخرت کے لیے استعمال کر لے وہی کامیاب ہے۔ نقصان اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب انسان تندرست ہو، فارغ بھی ہو، پھر بھی نیکی، عبادت یا کسی فائدے کام میں وقت نہ لگائے، وہ نقصان میں ہے، دنیا و آخرت دونوں میں خسارے میں ہے۔ لہٰذا اگر صحت ہے تو شکر کرو اور نیکی میں استعمال کرو۔ فارغ وقت ملا ہے تو علم، ذکر اور عمل میں لگاؤ۔ دن کی ابتدا میں ہی نیت کر لو کہ آج کے دن وقت کا کوئی حصہ برباد نہیں کروں گا۔ اپنے جسم اور وقت دونوں کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھو۔ محترم دوستو اور بھائیو، زبان ہے تو بہت چھوٹی مگر اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ یہ جنت کا راستہ بھی بنا سکتی ہے اور جہنم کا دروازہ بھی کھول سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں، اللہ سے ڈر، ہمارا خیال رکھ، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، زبان پورے جسم کی ترجمان ہے۔ اس کے ذریعے انسان بھلائی پھیلاتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، یا برائی بول کر سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ ایک جملہ کسی کا دل بنا بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے۔ اسی لیے تمام اعضاء زبان سے فریاد کرتے ہیں کہ محتاط رہنا، کیونکہ جو کچھ زبان بولتی ہے اس کا بوجھ باقی جسم کو اٹھانا ہوتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، بہتان، گالم گلوچ، فتنہ، دل آزاری، یہ سب زبان کے گناہ ہیں جو بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ زبان سیدھی رہتی ہے جب وہ سچ بولے، ذکر کرے، خیر پھیلائے، نیکی کی دعوت دے، دلوں کو سکون دے۔ ایسی زبان بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان جو لفظ بولتا ہے اس پر ایک نگران فرشتہ مقرر ہے، یعنی ہر جملہ، ہر لفظ لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا ضروری ہے۔ جب زبان کنٹرول سے نکل جائے، جھوٹ بولے، بد زبانی کرے یا کسی کا دل دکھائے تو پورا جسم گناہ میں شریک ہو جاتا ہے۔
انسان کے اعمال کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔